حکم خدا بھلا کے کسی کو بھی بنا لو، اپنا امام صرف علی شیر خدا ہے۔ ہم ادھر ادھر جاتے ہی نہیں ہیں، اپنا امام صرف علی شیر خدا ہے۔ عباس رب کا وعدہ ہے، حق پھیل جائے گا۔ عباس حق کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے، حق پھیل جائے گا۔ بے خوف حقیقت کا جو اظہار ہوا ہے، ہم ایک ایک فرد کا شکریہ نہیں بجا لاتے، بلکہ ایک ایک فرد کے حق میں دعا دیتے ہیں۔ شکریہ کیوں نہیں بجا لاتے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی آخرت سنواری ہے، انہوں نے اپنا کام کیا، اپنے آپ پر احسان کیا ہے۔ دعا اس لیے دیتے ہیں کہ جو صلہ اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ 1 یورو بھی کسی نے دیا ہے نا ہدایت ٹی وی کے لیے، وہ ضرور اس دنیا میں بھی اس کی برکت دیکھے گا، اور مرنے کے بعد بھی وہی 1 یورو ہے جو اس کا ہاتھ تھامے گا، یقین کیجئے۔ باقی جو آپ اپنے کھانے پینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کپڑوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، گاڑی کے لیے خرچ کرتے ہیں، بچوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، دیگر تمام بل پر آپ پیسے لگاتے ہیں، وہ سب اسی دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ہدایت ٹی وی کی کوئی مدد کی ہے تو وہ آپ کا بیڑا پار کر سکتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہدایت ٹی وی سے ہمارا کوئی تعلق ہے، یہ بھی ان کی عنایت ہے کہ ہم ان سے منسلک ہوئے ہیں، ہمارا کچھ اس میں کمال نہیں ہے۔ تو آپ لوگ قابل دعا ہیں، مبارکبادی کے قابل ہیں۔ خاص کر اب دیکھیے، مجھے اس کا بالکل علم نہیں تھا، جب میں آیا ہوں پہلی خبر جو میں نے یہاں سے پائی ہے نا کہ ایک ایسا بھی نوجوان ہے جس نے اظہار حقیقت کو ریکارڈ کر کے ڈی وی ڈی میں اس کو تیار کر کے تبلیغ کے ایک دوسرے رخ کو شروع کیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ سرمایہ ہے آخرت کا، تو دنیا میں بھی یہ کم سرمایہ نہیں ہے۔ اس جوان سید ذل حسنین جعفری کو بھی ہم دعا دیتے ہیں، شکریہ اس کا بھی نہیں بجا لاؤں گا۔ دعا کرتا ہوں پروردگار اس کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے جذبے میں مزید نکھار عطا فرما۔ مولا امام زمانہ کے لشکر میں اس کو شامل کر لے، کیونکہ لشکر میں جو شامل ہونے کی جو کوالیفیکیشن ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے کس طرح امام کے پیغام کو عام کرنے میں حصہ لیا۔ اگر کوئی پیسوں کے ذریعے سے ہی کر سکتا ہے تو وہ ضرور پیسے کے ذریعے سے کرے، جو اس طرح کر سکتا ہے وہ اس طرح کرے، زبان کو لگائے، وقت کو لگائے، پیسے کو لگائے اس کام کے لیے۔ ورنہ یاد رکھیے گا کہ اس ملک میں یا ان ملکوں میں رہنے کا کوئی اور جواز نہیں ہے۔ کس بنیاد پر آپ یہاں رہیں گے؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ تمام مراجع کا فتویٰ ہے غیر مسلم ملک میں صرف اپنی دنیا کی خاطر جانا جائز نہیں، حرام ہے، مگر ایک کنڈیشن پوری کرے۔ کیا کنڈیشن ہے؟ خود مسلمان اور مؤمن بنا رہے اور دین کی تبلیغ میں کچھ حصہ اپنا ڈالے۔ خود اپنی زبان سے تبلیغ نہیں کر سکتا، اتنا اللہ نے اسے علم نہیں دیا، کوئی بات نہیں، الحمدللہ وارث موجود ہیں، سلسلے کو آگے بڑھانے والے موجود ہیں، اس میں کچھ حصہ اپنے پیسوں سے نکال کے ڈال دے، تاکہ مولا آئیں گے نا تو کم از کم یہ کہے مولا میں نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کے پیغام کو عام کرنے میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا تھا۔ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 100 دے سکتا ہے وہ کہے کہ آپ نے تو کہا 1 یورو بھی چل سکتا ہے تو 1 یورو سے کام چلاؤں، یہ نہیں، خدا جانتا ہے سب کو۔ آپ کو پتا حضرت عباس کیسے مسلمان ہوئے؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب جنگ بدر کے بعد ان کو لایا گیا نا، اس طرف تھے،
مولا نے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عباس میرے چچا ہیں، ان کا دل پاک ہے، ان کا سلسلہ پاک ہے، ان سے پینالٹی وصول کر کے چھوڑ دو، کچھ آپ دیں، جزیہ دے دیں، آپ کو چھوڑ دیں، کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ پیسے جو تم نے فلاں خاتون کو دیے، یہ کہہ کے دیے کہ دیکھو اگر میں مارا جاؤں تو یہ مال تمہارا، اور اگر نہیں تو آدھا تمہارا، آدھا میں جب واپس آؤں تو مجھے دینا، یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا اچھا، یہ خبر تو صرف میرے اور اس کے درمیان تھی، آپ کو کس نے خبر دی؟ کہا اسی خدا نے کہ جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ تو وہی خدا آپ کی جیب کو بھی جانتا ہے، آپ کی استطاعت کو بھی جانتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہیں کہ نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر کچھ بھی نہ ہو تو کبھی نہ کہیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس جملے کو غور سے سن لیجیے گا، اس کو کبھی بھی نہ بھولیے گا، کبھی بھی یہ نہ کہیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جس وقت آپ یہ کہیں گے کوئی فرشتہ آپ کے، یہ دو فرشتے اگر آمین کہہ دینا تو برباد ہو جائیں گے۔ کبھی نہ کہیے کچھ نہیں ہے، کہیے کہ جتنا اللہ نے دیا اس میں میں توفیق کے مطابق ضرور دوں گا۔ تو پھر آپ کو اللہ جانتا ہے اور آپ اپنی جیب کو خود بہتر جانتے ہیں، اس لیے اس میں حصہ لیجیے گا تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا ہم سب کا۔ اللہ ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے یہ جو نمائندے ہیں سب سے مخلص نمائندے ہیں، مومنین جو اٹلی کے مومنین ہیں، بالعموم بالخصوص بریشیا کے قابل مبارکباد ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ایک ایک فرد کو اللہ اپنے حفظ و امان میں لے۔ یہاں پر جو اس محفل میں آئے ہیں ہماری تمام بہنیں اور ہمارے تمام مومن بھائی، ان کی روزی میں پروردگار اس قدر وسعت عطا فرمائے کہ وہ روزی کے معاملے میں بھی دشمن سے پیچھے نہ رہیں۔ پروردگار رزق حلال سے مالا مال فرما، مومنین کے گھروں پر برکتوں کا نزول فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، خزانہ غیب سے ہر مومن کو اتنا عطا کر کہ وہ فخر کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ پروردگار ہمارے بچوں کی تربیت میں ہماری مدد فرما، اس محبت اور ولایت کے سلسلے کو ہماری نسلوں میں بھی جاری و ساری فرما۔ الہی اور ربی و مولائی ہمارے والی و وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور پروردگار جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں تیرے دین کے اور تیرے دین کی ترویج میں لگے ہوئے ہیں ان کی بھی تو حفاظت فرما۔ ہم گو کے ڈرتے نہیں ہیں اور موت سے گھبراتے بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال دعا کرنا بھی ایک فرض ہے۔ پروردگار اگر تیرے دین کی خدمت کے لیے اس جان سے کچھ کام لینے کی تیری نیت ہے اور تیرا ارادہ ہے تو پروردگار اس جان کو تیرے دین کی خدمت اور تیرے دین کے پھیلنے میں استعمال کے لیے زندہ فرما، اور اس کو جاری و ساری رہنے کے اس خوبصورت سلسلے کو آباد فرما۔ الہی اس کے جتنے مخلص ڈائریکٹرز ہیں، اس کے مخلص جتنے نمائندے ہیں، خاص کر ہمارے بھائی سجاد بخاری اور دیگر تمام ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں دنیا بھر میں، یورپ میں، ان سب کی توفیقات میں، جی تصور گوندل صاحب ہیں، ان کو دیگر تمام کو، اور جتنے محبان مہدی میں ہیں، جو جتنے بھی اس وقت ابھی تک محبان حق نہیں بن سکے ہیں، 100 یورو ایک وقت میں دینا ہے، بار بار نہیں۔ 100 یورو تو کوئی بھی دے سکتا ہے، نیت کر لیں، اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہونا تو نیت کر لیں کہ میں ضرور دوں گا اگر مولا نے پہلی کمائی دی۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کے لیے دروازے کھل جائیں گے، اور یہ تجربہ خالی ان کا نہیں ہے، سینکڑوں تجربے ایسے ہوئے ہیں۔ ہدایت ٹی وی کو جس نے مدد کیا اس کی روزی کے دروازے کھل گئے۔ ایک نے کہا کہ میں بہت تنگ دست ہوں، دعا کریں، میں نے کہا نیت کرو دوں گا تو تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی، کیونکہ دینے کی نیت سے ہی اللہ بھی دینے کا ارادہ کرتا ہے، خود روکتا ہے بندہ تو اللہ کہتا ہے اچھا یہ خود روکتا ہے، رہنے دو اس کو، اسی پہ خوش ہے تو خوش رہے،
ہے نا. تو اس لیے آپ نیت کر لیجئے. میں نہیں کہتا کہ آپ دیجئے زبردستی, نہیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے نیت کر لیجئے کہ اگر اللہ نے روزی میری کھولی, مجھے دیا, تو اس میں پہلا حصہ ہدایت کے لیے, امام زمانہ کو خوشنود کرنے کے لیے, کسی اور کو نہیں. ہم کچھ نہیں ہیں حقیقت میں. امام زمانہ کا نام ذہن میں رکھ کے نیت کر لیجئے. دیکھیے کہ کس طرح اللہ دروازے کھولتا ہے. پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اسی یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما, جس کے ظہور کے لیے ہماری آنکھیں بے چین ہیں, جس کے جمال کو دیکھنے کے لیے دل بے قرار ہے. ہمیں چاروں طرف سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پروردگار اس اپنے والی و وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. اس کی عالمی حکومت کو جلد سے جلد قائم فرما. اس عالمی حکومت میں ہم کو بھی شریک اور حصے دار فرما. پروردگار ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, اور ہماری آج کی اس محفل میں جتنے آئے ہیں ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما, ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, اور ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام کی خوشنودی اور سلامتی کے لیے اور ولایت کے اس نور کو اپنے دلوں سے اولاد تک پہنچانے کے لیے 3 دفعہ بلند صلوات پڑھی محمد والے.